بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سے، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر اپلوڈ کیا ہے۔ عنوان ہے اٹھا لو پاندان اپنا۔ بلدیاتی انتخابات 2005 دو مرحلوں میں آخرکار بے شمار ایجنسیوں اور اداروں اور محکموں کے اہلکاروں کی انتھک عملی جدوجہد سے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ان کا انعقاد جس طرح کیا گیا، ملک کے چپے چپے سے آج تک آہ و بکا، چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں مسلسل سنی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنے ووٹ کے تقدس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پامال ہوتے دیکھا۔ ووٹ کی حرمت اور اس کی تذلیل اور بے وزنی نے لوگوں کا جمہوریت پر سے مکمل اعتماد ہی ختم کر دیا ہے۔ یوں یہ نظریہ کہ نظام میں جمہوریت عام عوام کے لیے موزوں اور فٹ نہ ہے اور عام لوگ اس نظام کے قابل نہیں ہیں، حکمرانی کے لیے خاص لوگ ہیں، صرف ان کو ہی حکومت اور حکمرانی کا حق حاصل ہے، درست ثابت ہو گیا۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا طریقہ کار اس تصور کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جیسے ملک میں شرح خواندگی 100% ہو۔ تب ہی تو 60-70 امیدواروں پر مبنی 7 رنگی پرچیاں ووٹروں کو دی گئیں۔ اب ان پڑھ، بوڑھے اور کم بصارت والے لوگ کیسے یاد رکھیں کہ کس کو کیا نشان ملا ہے؟ اس پر مستند یہ کہ ووٹ کی پرچیوں پر کسی امیدوار کا نام نہیں چھاپا گیا، صرف انتخابی نشان ہی بنائے گئے۔ یوں جہاں جہاں پولنگ کے عملے نے جو چاہا کیا، جس امیدوار جس عہدے پر وہ چاہتے وہی پرچی ووٹر کو دی جاتی، جسے اپنی مرضی اور کسی کی رضا کے مطابق وہ مہر لگا کر ازاں بعد سپرد ڈبہ کرتے۔ انتخابی نشانات کے ساتھ نام نہ لکھنے میں بھی کوئی نیک نیتی شامل تھی۔ ایک اقلیتی امیدوار کی ساری انتخابی مہم پتے کے انتخابی نشان سے جاری و ساری رہی۔ پتے کی خوب تشہیر کی گئی۔ سپورٹروں اور ووٹروں نے پتے پر مہر لگا کر ووٹ دیا۔ رات میں ہارنے والے امیدوار کا نشان چابی جیتنے والے کے سر منڈا کر اسے فارغ کر دیا گیا۔ خفیہ رائے دہی کا عنصر بالکل ہی غائب کر دیا گیا۔ 95% پولنگ بوتھوں پر لوگوں کے مجبوراً سب کے سامنے میز پر مہریں لگانی پڑیں۔ جب پولنگ کے عملہ سے احتجاج کیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ انہیں حکومت نے چادریں ہی مہیا نہیں کی۔ سرکاری امیدواروں کے کارندوں کو ایک خاص نشان دیا گیا جو وہ اہلکاروں کو دکھا کر آزادانہ اندر باہر آ کر لوگوں کو مرعوب اور مجبور کر کے اپنے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈلواتے رہے۔ پرانے شناختی کارڈوں کی اجازت دے کر حکومت نے دھاندلیوں کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ یوں زبردستوں نے نکاح نامے، وزٹ کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس دکھا کر ووٹ ڈالے اور ڈلواتے رہے، بلکہ الیکشن کمیشن کے قواعد کا منہ چڑھاتے رہے۔ یوں 70 سالہ بوڑھی عورت کا ووٹ 30 سالہ عورت نے جعلی پرانے شناختی کارڈ پر ڈال کر نیکی کی سمجھ لی۔ اکثر ووٹروں کی نظر کمزور ہونے کا بہانہ بنا کر سرکاری امیدوار کے حواریوں نے خود مہریں لگائیں۔
حلقہ اچھرا چونکہ برسر اقتدار گروپ کے ایک ضلعی صدر کی جائے پیدائش بھی ہے، لہٰذا ان کو زوم ہے کہ حلقہ کے تمام لوگ ان کے اشارہ پر ناچیں گے، اور جس طرف ان کا اشارہ ہوگا عوام جوک تر جوک ادھر ووٹ ڈال دیں گے۔ جبکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ بڑے بڑے ڈنر کا اہتمام کیا گیا لیکن مٹھی بھر عوام بھی جمع نہ ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیتے، لیکن جب انسان اقتدار کی مسند پر بیٹھا ہو تو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا، لہٰذا گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کے لیے اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اچھرا چوک میں ایک غیر قانونی جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور بھر سے بسیں اور ٹرالیاں بھر بھر کر لائی گئیں۔ جلسہ میں ضلعی صدر خود، ان کے نامزد امیدوار اور سٹی فادر لاہور، ایک سینئر وزیر اور مشیروں کی فوج نے حاضری دی۔ ان سب نے جلسے سے خطاب کم اور بڑکیں زیادہ لگائیں اور یہ کہا کہ منتخب تو ہم نے ہو ہی جانا ہے، چاہے کوئی ووٹ ڈالے یا نہ ڈالے۔ ان بڑکوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ 17,634 ووٹرز سہم گئے اور وہ گھروں سے ہی نہ نکلے، اور اخباری اطلاعات کے مطابق مشیر صاحب کی جنم بھومی سے منتخب ہونے والے ناظم کو لاہور میں کم ووٹ ملے۔ صرف اچھرا کے حلقے میں 26 کے قریب عورتوں کو پرانا جعلی شناختی کارڈ استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ کر حوالہ پولیس کیا گیا، لیکن کسی کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ایک اہلکار کے حوالے جب ایک عورت کو جعلی شناختی کارڈ سمیت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ایسے کیسوں میں گرفتار کرنے کا آرڈر صرف ریٹرننگ آفیسر ہی دے سکتا ہے۔ اسی علاقہ میں ایک وگ والا اہلکار جو غالباً ایکسائز کے محکمہ سے تھا، خود ہی مورے لگاتا جا رہا تھا۔ جب اسے ٹوکا گیا تو اس نے جواب دیا، میرے پریزائڈنگ افسر سے بات کرو۔ جب اس آفیسر کی توجہ اس فعل کی طرف دلوائی گئی تو اس نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ میں اسے صبح سے روک رہا ہوں، یہ میری سنتا ہی نہیں۔ سرکاری امیدواروں نے قانون اور قواعد کی دھجیاں اڑا دیں۔ ان کے بینر، ان کے پوسٹر اور اس پر وزیروں مشیروں کی تصاویر، اور پھر ان کا گولوں کی صورت میں عوام پر حملہ۔ کیا یہ الیکشن کے ضابطوں کی خلاف ورزی نہیں؟ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق پولنگ ختم ہونے کے بعد غیر سرکاری نتیجہ نہ صرف پولنگ آفیسر امیدواروں کے نمائندوں کو دستخط شدہ دیا جاتا بلکہ ایک کاپی پولنگ اسٹیشن پر آویزاں کر دی جاتی، مگر ہوا کیا کہ سرکاری امیدواروں نے چونکہ کھلے عام دعوے اور دھمکیاں دی تھیں کہ کوئی ہمیں ووٹ ڈالے نہ ڈالے، ہم نے تو جیت ہی جانا ہے، لہذا حقیقتاً 20% کے قریب لوگ ووٹ ڈالنے نکلے، باقی فرشتوں نے کوشش کی۔ ایک طرف تو امیدواروں کو اصلی تو کجا لولے لنگڑے رزلٹ بھی نہ ملے، دوسری جانب بعض امیدواروں کو 3-4 دن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ جیتے ہیں کہ ہارے۔ پھر ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں میں کبھی بچوں کو انڈوں سے نکالا جاتا اور کبھی بند کر دیا جاتا۔ یوں ایک بولی بازار لگ گیا جس میں کیا ہوا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر سیاسی نظام کے تحت الیکشن ہوتے تو لوگ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق طبقاتی، صوبہ جاتی، لسانی اور ذات برادری میں تقسیم ہوئے بغیر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے۔ یوں موجودہ لوگوں کی جمہوری سوچ کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ناظرین محترم، یہ مضمون ملک کے مشہور روزنامہ نوائے وقت نے 12 ستمبر سن 2005 عیسوی کو شائع ہوا۔
جسے محمد سلیم بٹ صاحب نے لکھا، اور اور بعد ازاں اپنی کتاب پاک نگری میں اسے جگہ دی۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا اٹھا لو پان دان اپنا، اور اسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا اور اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اپلوڈ کیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل یعنی بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے دلچسپ معلوماتی اور مزاح سے بھرے ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اگر اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔